قبر کے اندر مردوں کو جو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، تو اور کسی بھی ٹائم جب اس کو مردے کو قبر کے اندر رکھا جائے تو اس کو جو ٹائم محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ جیسے سورج ڈوبتا ہے نا، تو وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے یعنی سورج ڈھلنے والا وقت، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم کیسا ہوتا ہے؟ نہ سورج اس ٹائم ہوتا ہے، نہ چاند ہوتا ہے، نہ اس ٹائم دھوپ ہوتی ہے، نہ اس ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، سردیوں میں بھی اس ٹائم ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ والا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ قبر کے اندر جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو وہ وقت لگ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اور جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور فرشتے آ کر اس کو بیٹھالتے ہیں نا قبر کے اندر اور اس سے سوال و جواب پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، شروع کرتے ہیں پوچھنا، تو وہ ایسے نیند سے اٹھتا ہے کہ جیسے وہ سویا ہوا ہو، اور نیند سے اٹھ کے بیدار ہو کے کھڑبڑاتا ہے، اور اس کو وہ وقت عصر کے بعد کا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا بعد ہو چکا ہے اور مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ تو کہتا ہے ہٹو ہٹو جلدی ہٹو، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے تو فرشتے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ بڑا نیک ہے، کیونکہ اس کو یہاں آ کے بھی نماز کی اس کو طلب ہے اور نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ نمازی ہی کہتا ہے۔ بھائی جو دنیا میں نہیں پڑھ رہا ہے وہ مرنے کے بعد نماز اس کو کہاں سے یاد رہے گی؟ تو یہ تو روٹین کے اوپر ہوتا ہے نا، عادت کے مطابق کہ بھائی روزانہ پڑھ رہے ہیں نماز، روزانہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی عادت کہ بس وہ نیند میں بھی اس کو نماز نظر آ رہی ہے۔ تو وہ نیک بندہ کہتا ہے کہ ہٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی وہ دنیا تھی، اب تم قبر کے اندر ہو، اب تمہیں صرف ان سوالوں کے جواب دینا ہے۔ تو اس سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ تو جو نیک بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو اوپر کتنی خطرناک ٹھنڈ ہوتی ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، کیسا کوہرا ہوتا ہے، ہمیں راستے نظر نہیں آتے، لیکن وہ نیک بندے کے لیے جو قبر کے اندر زمین کے اندر کا ماحول ہوتا ہے وہ اس کے لیے کسی ایئر کنڈیشن سے کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک مردے کی آنکھ کی روشنی پہنچتی ہے نا، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں گناہگار بندہ جو ہوتا ہے تو یہ دنیا میں سردی گرمی کیا ہے، وہ قبر میں خطرناک اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا، دکھایا صحابہ کو اس طرح کہ یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو جو گناہگار بندہ ہے چونکہ اس پر تو اللہ کی طرف سے عذاب ہونا ہے تو بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہے قبر اس کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنی ہوتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو مومن کے لیے تو وہ جنت کا باغ ہوتی ہے، وہ سیر بہترین قبر کے اندر سوتا ہے، عیش کرتا ہے، جنت کی خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہے، جنت کے آرام اسے قبر میں ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی وہ جہنم کی تپش کو محسوس کرنے لگتا ہے، تپش اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بندے کے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو سردیوں میں، گرمیوں میں، برسات میں اگر نیک بندہ ہے تو اس کے لیے سب میں عیش آرام ہے، قبر میں، عالم برزخ میں۔ گناہگار بندہ ہے تو وہ چاہے وہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، اس کے اوپر عذاب ہی عذاب ہوتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔